سے پہلے ہم ریلیشنل الجبرا میں کچھ آپریٹرز ہم نے اسٹڈی کیے ہیں. ان میں سے ایک آپریٹر تھا جی کارٹیزین پروڈکٹ کا، اور دوسرا آپریٹر تھا سلیکٹ کا، جو کہ اس ٹائم پہ ہماری ڈسکشن سے ریلیونٹ ہے. کارٹیزین پروڈکٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو ریلیشنز میں اگر انفارمیشن ہو اور اس کو ہم مرج کرنا چاہیں تو وہ ہر ٹپل کو دوسرے ریلیشن کے سارے ٹپلز کے ساتھ کمبائن کر کے رزلٹ آپ کو دے دیتا ہے. اس کا ایک لمیٹیشن یہ ہوگی کہ آپ کے پاس انکریکٹ انفارمیشن بھی شو ہو جاتی ہے جو ایکچوئل میں ٹرو انفارمیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ کافی امپورٹنٹ ایک ڈرا بیک ہے کارٹیزین پروڈکٹ کا کہ while it is providing us with a facility to merge the data, related data, it is also giving us some false information. اس لمیٹیشن کو اوور کم کرنے کا پھر ہم نے طریقہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم سلیکٹ آپریٹر یوز کر لیتے تھے آن دا ریزلٹ آف کارٹیزین پروڈکٹ. سلیکٹ آپریٹر پہ ہم جو کنڈیشن لگاتے تھے اس کی بیس پہ ہم یہ کریکٹ جو انفارمیشن تھی اس کو سلیکٹ کر لیتے تھے. یہ جو کنکیٹینیٹڈ آپریشنز ہیں کافی فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیٹا بیس سسٹم. لہٰذا ریلیشنل الجبرا میں ہمارے پاس اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ آپریٹر ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا جس کو ہم نے کہا جوائن آپریٹر. سو جوائن کیا کرے گا کہ ان دونوں آپریٹرز کا کمبینیشن پرفارم کرے گا جب بھی آپ اس آپریٹر کو یوز کریں گے. سو دس آپریشن آلسو ریٹرنز اے سنگل ریلیشن، اور یہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ دو ملٹیپل جو ریلیشن ہے آپ کے پاس ان ریلیشنز کے جو ریلیٹڈ ٹپلز ہیں ان کو کمبائن کر لیں بیسڈ آن اے سرٹن کرائٹیریا. سو اف یو لک ہیئر ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے آر جس میں کچھ ایٹریبیوٹس ہیں اور دوسرا ریلیشن ہے ایس جس کے اندر کچھ اور ایٹریبیوٹس ہیں. سو ہم جوائن آپریٹر کو اسپیسیفائی کر دیں گے کہ اس نے آر اور ایس کے ٹپلز کو جوائن کرنا ہے given a certain criteria is satisfied. تو یہ جو جوائن کنڈیشن ہے یہ وہی چیز تھی جس طرح سلیکٹ آپریٹر کے اندر سلیکٹ کی کنڈیشن ہوتی تھی. تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گئی اور ہم جو بھی اسے کنڈیشن بتائیں گے اس کنڈیشن کی بیس پہ جوائن کا آپریشن پرفارم ہو جائے گا. سپوز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انفارمیشن ریٹریو کر لیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو مینیجر ہے اس مینیجر کا کیا نام ہے. ناؤ اف یو ریممبر ہمارے پاس اس سے پہلے جو انفارمیشن تھی تو ڈپارٹمنٹ کا نام ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ ٹیبل میں تھا اور مینیجر کا نام ایک ڈفرینٹ ٹیبل میں تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مینیجر ایس ایس این اور ایس ایس این ان دونوں کے اوپر ان دونوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا ان دا جوائن کنڈیشن. سو اب میں نے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر دیا امپلائی کے ریلیشن سے. ڈپارٹمنٹ کے ٹیبل میں میرے پاس مینیجر کے ایس ایس این کی آئی ڈی تھی کہ بھئی اس ڈپارٹمنٹ کا مینیجر کون ہے، اور امپلائی کے ٹیبل میں ہر امپلائی کا ایس ایس این تھا. ناؤ یہ ڈپارٹمنٹ اور امپلائی کی ہر اس ٹپل کو کمبائن کر دے گا، مرج کر دے گا جہاں پہ manager SSN from the department relation will be equal to the SSN in the employee relation. یہ SSN in the employee relation ٹھیک ہے. تو اور وہ result return ہو جائے گا in the department manager. تو یہ جو department manager کا relation آپ کے پاس شو ہو رہا ہے اس میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ department D name میں research کا اس کا نام تھا، اس کا نمبر تھا department نمبر 5 اور manager کا ایک خاص آئی ڈی تھا. اور امپلائی کے ٹیبل میں جس امپلائی کا یہ آئی ڈی تھا اب اس امپلائی سے ریلیٹڈ ساری روز آپ سارے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ آ گئے ہیں. چونکہ ہر امپلائی کے ایک دفعہ ریکارڈ سیو ہوا ہے تو اس لیے اس ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا مینیجر ایک تھا اور یہ ایک ہی رو بن گئی آپ کے پاس. سملرلی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں 4 ہے اور اس کے مینیجر کا ایس ایس این تھا 9876543221. سو آپ کے جوائن آپریٹر نے کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ جینیفر از دا امپلائی جس کا ایس ایس این نمبر 9876543221 ہے اور اس نے اس کو یہاں پہ پلیس کر دیا. اینڈ سملرلی فار دا ڈپارٹمنٹ ہیڈ کوارٹرز.
جوائن کی آگے ہم نے ایک فردر ٹائپ انٹروڈیوس کر دی ٹو فیسیلیٹیٹ دا یوزرز کہہ لیں، اور وہ اس کا نام تھا جی ایکوی جوائن. ایکوی جوائن از اے ویری کامنلی یوزڈ فارم آف جوائن جس کے اندر جو کمپیریزن کا آپریٹر ہے وہ ایکول ٹو کا آپریشن یوز ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح سے سیپریٹ فارمز انٹروڈیوس کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ریسرچ ہوتی ہے ہم اس ریسرچ میں اس کو اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ سنس دس از مور فریکوینٹلی یوزڈ ہاؤ کین وی آپٹیمائز اے اسپیسیفک کائنڈ آف آپریشن. ٹھیک ہے، تو in the result of an equijoin we always have one or more pair of attributes whose name need not be identical and they have identical values in every tuple. Join seen in the previous example was in equijoin. اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ آپ کے پاس جب بھی equal to کا آپریٹر ہوگا تو وہ جو دو ٹپلز تھے ڈفرینٹ ریلیشنز میں جس کالم کے اوپر آپ نے ایکوی جوائن لگایا ہے اس کالم کی ویلیوز میں جہاں پہ سیم ویلیوز آ رہی ہوں گی وہ آپ کے پاس ریٹریو ہو جائیں گی. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ دو کالمز کے اندر ویلیوز سیم ہو رہی ہوں گی بیکاز ان کے اوپر کرائٹیریا اپلائی ہوا تھا. ون کالم از فرام ٹیبل اے اینڈ ون کالم از فرام ٹیبل بی. لیٹ سے آپ نے اے جوائن بی کیا اور کنڈیشن یہ بتائی کہ x از اکول ٹو وائی. تو وین کالمس فرام اے اینڈ بی آر ریٹریو جو کہ فائنل ریزلٹ میں آؤٹ پٹ میں تو وہاں پہ ایکس اور وائی کے کالمز دونوں ہوں گے اور ان کے اندر ویلیوز سیم ہوں گی. the values will be same because یہاں پہ آپ نے ایکوی جوائن لگایا ہوا ہے. سو obviously اگر وہ سیم ویلیوز نہ ہوتی تو وہ تو جوائن کے ریزلٹ میں آؤٹ پٹ آتی ہی نہ، تو لہٰذا آپ کے پاس دونوں کالم میں سیم ویلیوز آ رہی ہوں گی. ایکوی جوائن کے حوالے سے جو ہم نے باتیں ڈسکس کی اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے ایکوی جوائن پرفارم کیا تو اس نے اے جوائن بی کیا اور ایٹریبیوٹس کو ایکویٹ کر دیا. اب اس سارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایکس اور وائی کے اندر جو ویلیوز ہوں گی وہ سیم آ رہی ہوں گی اور دونوں کالمز آپ کے پاس ریزلٹ میں شو ہو رہے ہوں گے. نا اوبیسلی دو کالمز شو کرنا اور دونوں میں سیم انفارمیشن شو کرنا آپ کو کچھ ایڈیشنل بینیفٹ تو دے گا نہیں، لیکن اس میں کمپٹیشن اور اسٹوریج ریکوائرمنٹ ضرور انوالوڈ ہوگی. سو ان آرڈر ٹو آپٹیمائز اینڈ سیو دا کمپٹیشنل ریسورس یا اسٹوریج ریسورسز ہم نے یہ ایک اور جوائن کا ویریئنٹ کریٹ کیا جس کو ہم نے نیچرل جوائن کہہ دیا. نیچرل جوائن ایکوی جوائن کا پراپرٹیز کو بورو کرتا ہے، یعنی کہ اس کے جوائن کنڈیشن میں ایکول ٹو یوز ہوتا ہے. اور اس میں جو ایک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ریلیشنز کے جن ایٹریبیوٹس کے اوپر اس نے ایکویٹ کرنا ہے، کمپیریزن پرفارم کرنا ہے، ان کے نام سیم ہونے چاہیے. دیر فور وہ ان کو ایکویٹ کرے گا اور کسی ایک ایٹریبیوٹ کو اسٹور کر لے گا اور دوسرے ایٹریبیوٹ کو ریٹرن نہیں کرے گا. تو جب اس کی آؤٹ پٹ آئے گی تو وہاں پہ آپ کے پاس دو ایٹریبیوٹ نہیں آئیں گے بلکہ ایک آئیں گے. بٹ دا ڈفرینس وڈ بی کہ نیچرل جوائن کے اندر جب آپ جوائن کریں گے تو وہ اے کے ایٹریبیوٹ لیٹ سے اس کا نام ہے اے ڈاٹ ایکس کو ایکویٹ کرے گا بی ڈاٹ ایکس سے. تو آپ کے پاس دونوں کے اندر ایکس کے نام کا ایٹریبیوٹ ہوگا اور جو آؤٹ پٹ آئے گی اس میں ایکس ایٹریبیوٹ ایک ہی دفعہ شو ہو رہا ہوگا اور دو دفعہ شو نہیں ہوگا. جنرلی آپ کے پاس دونوں ریلیشن کے اندر ایک جو ویریبل جس پہ ایکویٹ کرنا ہے اس کا سیم نیم ہونا چاہیے، اور اگر سیم نیم نہیں ہے تو ہم ری نیم کا آپریٹر یوز کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں بفور پرفارمنگ اے نیچرل جوائن. In order to apply natural join on the department number, attributes of department and department location, we can write department natural join department locations. Natural join کو شو کرنے کے لیے ہم نے static یوز کر لیا. وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ نمبر کا ایٹریبیوٹ موجود تھا، ڈپارٹمنٹ لوکیشن میں بھی ڈپارٹمنٹ نمبر کا ایٹریبیوٹ موجود تھا. ان دونوں کو اس نے نیچرل جوائن پرفارم کیا اور آؤٹ پٹ کو شو کر دیا ان ریلیشن ڈپارٹمنٹ لوکیشنز میں. ڈپارٹمنٹ لوکیشنز آپ کے پاس شو ہو رہا ہے ان دس فگر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا نام آ رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کا SSN آ رہا ہے، ڈپارٹمنٹ نمبر شو ہو رہا ہے اور مینیجر کی اسٹارٹ ڈیٹ جو کہ ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک ایٹریبیوٹ تھا وہ بھی شو ہو گیا.
डिपार्टमेंट लोकेशन के सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स थे, डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन। उसने लोकेशन शो किया है और डिपार्टमेंट नंबर दोबारा से शो नहीं किया, बिकॉज वी नो ऑलरेडी कि दिस रिलेट्स विद द डिपार्टमेंट नंबर दैट हैज़ बीन मेंशन्ड ऑलरेडी। तो ये आपके पास नेचुरल जॉइन आ गया जी। अब आपके पास बेसिकली अगर आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के नाम सेम आ रहे हों, तो इवन इन दैट केस आपके पास वो जो जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सब पे वो जॉइन परफॉर्म करेगा और ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेगा कि इनके बीच में एंड का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो रिलेशंस हैं आर और एस, आर के एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी और एस के एट्रीब्यूट्स हैं सी डी ई। अगर आप यहाँ देखें तो सी एट्रीब्यूट दोनों रिलेशन से मौजूद है और डी एट्रीब्यूट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ रिलेशंस। तो सी और डी एट्रीब्यूट्स की बेस पे उसने ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कंडीशन वुड बी समथिंग लाइक एस आर और एस के रिलेशन में सी एट्रीब्यूट सेम हो एंड आर और एस के रिलेशन में डी एट्रीब्यूट भी सेम हो, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए। रिजल्ट कीप्स ओनली वन एट्रीब्यूट ऑफ सच पेयर। ऑब्वियसली जैसा हमने कहा था ज्वाइन कंडीशन में जो दो एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हैं उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट को कीप करेगा, लिहाजा जो आपके पास फाइनल आउटपुट आएगी उसमें ए बी सी डी और ई के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, विच कैन बी सीन इन द एक्सप्रेशन हियर। नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन के बारे में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने देखा है कि हमारे पास दोनों रिलेशंस के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे टपल्स मैच कर रहे होते हैं वो रिजल्ट में रिटर्न किए जाते हैं। बट देयर मे बी इंस्टेंसेस जब हम इंटरेस्टेड हों कि हम उन टपल्स को भी एक्सट्रैक्ट करें जो दूसरे किसी रिलेशन के साथ मैच नहीं हो रहे, ताकि हम देख सकें कि ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन है जो जिसके कोरिस्पॉन्डिंग दूसरे रिलेशन में इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो ऐसे सिनेरियो को एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक और रिलेशनल ऑपरेटर है जिसको कहते हैं आउटर जॉइन। आउटर जॉइन का जो ऑपरेटर है वो किसी एक रिलेशन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस रिलेशन के जो टपल्स हैं वो सब टपल्स आपने शो करने हैं, बेशक इनके कोरिस्पॉन्डिंग टपल्स दूसरे रिलेशन में हो या ना हो। आप ये भी कर सकते हैं कि सेकेंड रिलेशन के बारे में यही क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दें। फॉर एग्जांपल आपने आर जॉइन एस लिखा है तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ आर के सारे टपल्स शो करने हैं या सिर्फ एस के सारे टपल्स शो करने हैं, और यू कैन स्पेसिफाई कि हमने बोथ रिलेशंस के सारे टपल्स शो करने हैं। सो इन केसेस के जहाँ पे आपके पास किसी एक चीज़ के रिलेटेड टपल्स नहीं होते तो वहाँ पे नल की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आर के रिलेशन में टपल्स हैं, आर के रिलेशन में टपल्स हैं लेट्स से R1 R2 R3 और S के रिलेशन के टपल्स हैं S1 S2 S3, तो इट कुड बी के R1 S1 से रिलेटेड हो, S2 से रिलेटेड हो, R2 जो है वो किसी से रिलेटेड ना हो और सिमिलरली S3 भी किसी से रिलेटेड ना हो। सो इफ यू से एक के R1 के सारे R रिलेशन के सारे टपल्स शो होने चाहिए, सो द आउटपुट वुड बी कि वो R1 की सारी R1 और S1 को तो मैप करेगा, R1 और S2 को भी मैप करेगा और उसके बाद R2 और R3 की वैल्यूज शो करेगा, R2 R3 टपल्स। लेकिन चूंकि उसके साथ रिलेशन S के अंदर कोई टपल नहीं था तो वहाँ पे नल वैल्यूज शो कर देगा। दिस काइंड ऑफ अ जॉइन इज कॉल्ड, अगर आपने R जॉइन S लिखा था तो दिस काइंड ऑफ अ जॉइन इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइन। सिमिलरली इफ यू राइट कि आपको S के सारे टपल्स चाहिए तो वो R रिलेशन में से सिर्फ वो टपल्स एक्सट्रैक्ट करेगा जो S रिलेशन के टपल से मैप हो रहे हैं, विच इज़ R1। तो वो R1 के लिए तो R1 S1 R1 S2 करेगा और फिर S3 को प्लेस करेगा और R1 की जगह पे रिलेशन R के रिलेटेड जो कॉलम्स होंगे उनमें नल वैल्यू शो कर देगा। सो दिस काइंड इज कॉल्ड राइट आउटर जॉइन।
another kind is the full outer join. full outer join में दोनों relations में से information आती है. For example R1 S1, R1 S2, R2 R3, इनके लिए null values, and then S3 और उसके लिए यहाँ पे आपके पास null values. So this one is called full outer join. तो ये आपके पास join के लिए different scenarios आ जाते हैं. जैसा मैंने आपको बताया लेफ्ट आउटर जॉइन यूज़ किया जाता है, तो आपके पास लेफ्ट कॉल लेफ्ट जो रिलेशन लिखा जाता है उसकी वैल्यूज़ तो करेक्ट आती हैं, कंप्लीट रोज शो की जाती हैं, और उसके अगेंस्ट अगर राइट वाले टेबल में राइट रिलेशन में वैल्यूज़ ना हो तो नल शो कर दिया जाता है. और इसको सिंपलाइज करने का तरीका ये है कि ये डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट रिलेशन, जो हमने यहाँ पे आर की तरफ देखें इसके यहाँ पे पॉइंट कर रही है. राइट आउटर जॉइन वर्क्स इन अ सिमिलर वे. द ओनली डिफरेंस इज कि हम राइट साइड पे जो रिलेशन है उसके सारे टपल्स को रिटेन करेंगे, और अगर उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ना हो तो वहाँ पे हम नल वैल्यू पैडिंग कर देंगे. इसके अलावा फुल आउटर जॉइन है जो हमने डिस्कस कर लिया. फुल आउटर जॉइन में हम नल की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं. वी कैन यूज़ रिलेशनल अलजेब्रा टू एक्सप्रेस आवर क्वेरीज. जो हमारी क्वेरीज होती हैं, जो कोई भी हमें सवाल पूछा जाता है तो हम जिस तरह एसक्यूएल के अंदर क्वेरी लिखते हैं, इसी तरह हम रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स यूज़ करके क्वेरीज को लिख सकते हैं. इन क्वेरीज में फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट का नाम बता दिया गया है, उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके नाम और उनका एड्रेस आपने रिट्रीव करना है. तो सिंपली आप अगर रिट्रीव करना है तो यू कैन यूज़ द सेलेक्ट ऑपरेटर. तो आपने सेलेक्ट ऑपरेटर यूज़ कर लिया. सेलेक्ट ऑपरेटर के अंदर आपने उसकी सिलेक्ट कंडीशन बता दी कि डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू रिसर्च होनी चाहिए. अब ये डिपार्टमेंट नेम किस रिलेशन के अंदर एक्चुअल एट्रीब्यूट था, तो आपको पता है कि ये डिपार्टमेंट का रिलेशन था, उसमें एट्रीब्यूट था. जो रिजल्ट रिटर्न करना है उसको आपने स्टोर कर दिया रिसर्च डिपार्टमेंट में. तो ये एरो से आप बेसिकली बता रहे हैं कि ये रिजल्ट जो आउटपुट आएगी उस पूरे अलजेब्रिक रिलेशनल एक्सप्रेशन की, वो इस रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर हो गई. अब रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स आ गए डिपार्टमेंट रिलेशन के, और रोज सिर्फ वो वाली सेलेक्ट हुई हैं, यानी टपल्स वो सेलेक्ट हुए थे जो रिसर्च, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू रिसर्च था. नाउ रिसर्च डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आपने एम्प्लॉय के रिलेशन के साथ एक ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन में उसे बताया कि रिसर्च डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको इक्वेट करना है आपने डिपार्टमेंट नंबर के एम्प्लॉय से. यहाँ पे ये एक इक्वी ज्वाइन बन गया आपके पास. जो इसकी आउटपुट आएगी वो आपने रिसर्च EMPS रिसर्च एम्प्लॉयज़ के नाम से एक टेम्परेरी रिलेशन बना दिया, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ गई. और रिसर्च एम्प्लॉयज़ के अंदर अब आपके पास वो एम्प्लॉयज़ हैं जो रिसर्च डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सारा डेटा आपके पास आ गया है. लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि आपको सिर्फ नेम और एड्रेस रिक्वायर्ड था. तो जब आपको कोई ख़ास कॉलम्स या कोई ख़ास एट्रीब्यूट्स चूज़ करने होते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट का ऑपरेटर यूज़ किया जाता है. देयरफॉर आपने प्रोजेक्ट का ऑपरेटर अप्लाई किया, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे उनको आपने मेंशन किया, तो वो रिसर्च एम्प्लॉयज़ के अंदर से उन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव कर लेगा, और जो फाइनल आउटपुट होगी वो रिज़ल्ट के रिलेशन में स्टोर हो जाएगी. सिमिलरली आपके पास हु है ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर आपने सेलेक्ट करने हैं हु हैव नो डिपेंडेंट्स, ऐसे एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करें जिनका कोई डिपेंडेंट ना हो. तो ऑल एम्प्लॉयज़ में से आपने एम्प्लॉय का SSN प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये एम्प्लॉय के टेबल में से, और उसको ऑल एम्प्लॉयज़ में रिटर्न कर दिया. फिर आपने डिपेंडेंट के टेबल में से एम्प्लॉय SSN एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको एम्प्लॉयज़ विद डिपेंडेंट्स आपने कह दिया. ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनके डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट के रिलेशन में मौजूद है. लेटर आपने
سبٹریکشن کا جو مائنس کا آپریٹر تھا ڈفرینس کا وہ یوز کر لیا. آل امپلائیز مائنس امپلائیز ود ڈپارٹمنٹس, اس کے آؤٹ پٹ کو اسٹور کیا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں تو نیچرل جوائن یوز کیا ہے کیونکہ ایس ایس این کا جو آپ کے پاس ایٹریبیوٹ ہے وہ دونوں میں سیم ہے. اور فائنلی آپ نے اس کے اوپر پروجیکٹ کر لیا لاسٹ نیم اور فرسٹ نیم اور آؤٹ پٹ کو اسٹور کر لیا ان ریزلٹ. ان دیز queries we have used the extended form. اگر ہم چاہیں تو ہم ان queries کو ایک سنگل ایکسپریشن کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس امپلائی کے نیم اور ایڈریس آپ نے سلیکٹ کرنے تھے. اس کو چوز کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہے امپلائی کے ساتھ بیسڈ آن اے کرائٹیریا. اس میں سے آپ نے ان روز کو سلیکٹ کر لیا جہاں پہ ڈپارٹمنٹ نیم از ریسرچ, اور جو اس کی آؤٹ پٹ آئی ہے اس میں ہم نے 3 ایٹریبیوٹس کو پروجیکٹ کا آپریٹر لگا کے چوز کر لیا کہ جن کو ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے. سملرلی امپلائی کا نیچرل جوائن لگایا ہم نے ڈپینڈنٹ کے ساتھ, پروجیکٹ کر لیا ہم نے ای ایس ایس این کا ایٹریبیوٹ, اور امپلائی کے ریلیشن میں سے ہم نے ایس ایس این کا ایٹریبیوٹ پروجیکٹ کیا, اور اس کا جو ڈپینڈنٹ والا ایس ایس این تھا اس کو ری نیم کیا اور ان کا ڈفرینس لے لیا ہم نے ڈفرینس کے آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے, اور اس کے بعد لاسٹ نیم اور فرسٹ نیم کو پروجیکٹ کا آپریٹر لگا کے چوز کر لیا. تو یہ آپ کے پاس سنگل ایکسپریشن میں آپ وہی چیز کر سکتے ہیں, دونوں کا افیکٹ سیم ہے. اٹس جسٹ دیٹ ون آف دا پریویس ون uses less complicated way to express the query, تو آپ کو easy understanding ہو سکتی ہے اس چیز. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس ایڈیشنل ریلیشنل آپریشنز ہوتے ہیں جو ایگریگیٹ فنکشنز جو گروپنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ اس لیے بھی سیپریٹلی ہمیں بنانے پڑے کیونکہ جو ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی آپریشنز پڑھے ہیں ریلیشنل, وہ آپ کے پاس ایگریگیشن ریلیٹڈ کانسیپٹس کو ٹیکل کرنے کے لیے انف نہیں ہے. تو آپ اس میں ڈفرینٹ جو چیزیں یوز کر سکتے ہیں وہ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریٹریو کرنا چاہ رہے ہیں ایوریج یا ٹوٹل سیلری. یہ سب ایگریگیٹ فنکشنز آپ کو ایک سنگل ویلیو ریٹرن کر رہے ہوں گے. آپ چیزوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دوسرے جو منیمم یا میکسیمم انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کامن جو آپ کے پاس فنکشنز یوز ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ ہے, سم, ایوریج, میکسیمم اینڈ منیمم ہے. اس کو اسپیسیفائی کرنے کا طریقہ سمپل ہے. آپ ریلیشن کا نام لکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ یہ ایک سمبل یوز کر رہے ہیں ایف کا, جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ایگریگیٹ فنکشنز یوز کریں گے. پھر ایگریگیٹ فنکشن کا نام لکھ دیا, یہ ایگریگیٹ فنکشن کے لیے سمبل ایف, میکس از دا فنکشن, وہ فنکشن جس ایٹریبیوٹ پہ اپلائی کرنا ہے اس ایٹریبیوٹ کا نام, اینڈ دا نیم آف دا ریلیشن. ٹھیک ہے, تو اب وہ امپلائی ریلیشن میں سے سیلری کے ایٹریبیوٹ کے اوپر میکس کا ایگریگیٹ فنکشن اپلائی کرے گا اور اس کا رزلٹ ریٹرن کرے گا ایز اے سنگل ویلیو, جو بھی میکسیمم سیلری کی ویلیو ہوگی ان دا امپلائی ریلیشن. سیم گوز فار دا منیمم فنکشن, سم کے اندر وہ ساری چیزیں ایڈ کر لے گا, کاؤنٹ کے اندر وہ کاؤنٹ کر لے گا ویلیوز کو. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ملٹیپل فنکشنز لگا لیں, جیسا کاؤنٹ آپ کر رہے ہیں ایس ایس این کو اور ایوریج آپ سیلری کیلکولیٹ کر رہے ہیں, تو آپ دونوں چیزیں ریٹریو کر سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. سم ٹائمس ہمیں ایگریگیشن پرفارم کرنی ہوتی ہے بیسڈ آن دا ویلیوز آف اکرنگ ود ان این ایٹریبیوٹ. تو اس چیز کو ہم اس کانسیپٹ کو گروپنگ کہتے ہیں. تو اگر ہم گروپ کرنا چاہیں تو یہ چیز ریلیشنل الجبرا میں بھی ہمارے لیے سپورٹ اویلیبل ہے اس چیز کی. ریلیشنل الجبرا میں ایکسپریس کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ فنکشن کا جو سمبل ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہم وہ ایٹریبیوٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں جس پہ گروپ کرنا ہے, اور رائٹ سائڈ پہ ہم ایگریگیٹ فنکشنز کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. ریسٹ آف دا query ریمین سیم, کہ امپلائی کا ریلیشن ہے اس میں آپ نے 2 ایگریگیٹ فنکشنز اپلائی کرنے ہیں, اور ان ایگریگیٹ فنکشنز کے اپلائی کرنے کے دوران جو آپ نے جس ایٹریبیوٹ پہ گروپنگ کرنی ہے وہ آپ نے لیفٹ پہ اسپیسیفائی کر دیا. سو ان دس ایکسپریشن
آپ ڈپارٹمنٹ نمبر کے اوپر گروپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد SSN کاؤنٹ کر رہے ہیں اور ایوریج سیلری کیلکولیٹ کر رہے ہیں فرام دا امپلائی ریلیشن. In this figure we have a few expressions اور ان expressions کے لیے جو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوگی وہ بھی ہم نے شو کی ہے. ایکسپریشن A کے لیے corresponding آؤٹ پٹ فگر A میں شو کی گئی ہے جہاں پہ ہم ڈپارٹمنٹ نمبر وائز ٹوٹل کاؤنٹ آف امپلائیز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایوریج سیلری کیا ہوگی. جو کاؤنٹ آف امپلائی ہے اس کو ہم نے ری نیم کر دیا ایز نمبر آف امپلائیز, ٹھیک ہے, اور سیلری کو ہم نے کہہ دیا ایوریج سیل. تو آپ نے ایک ری نیم کا آپریٹر ایڈیشنلی یوز کیا ہے. فگر بی کے اندر آپ کاؤنٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور سیلری اکارڈنگ ٹو ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو فگر سی کے اندر آپ اوور آل نمبر آف امپلائیز دیکھ رہے ہیں اور ان کی ایوریج سیلری آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ارریسپیکٹیو آف دا ڈپارٹمنٹ. تو یہاں پہ آپ کو گروپنگ نہیں یوز کرنی پڑی اور آپ نے اونلی ایگریگیٹ فنکشنز یوز کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ جب ہم گروپنگ کرتے ہیں تو ایکچولی کیلکولیشن کیسے پرفارم ہو رہی ہے جسٹ فار آر انڈرسٹینڈنگ. تو ہم فار ایچ ڈپارٹمنٹ ریٹریو دا ڈپارٹمنٹ نمبر, کاؤنٹ SSN اینڈ ایوریج سیلری. سو ہم نے یہ انفارمیشن تو ایکسٹریکٹ کرنی ہے ڈپینڈنگ کہ اس کا ڈپارٹمنٹ نمبر کیا ہے. تو جو امپلائیز ہیں ان جن امپلائیز کا ڈپارٹمنٹ نمبر 5 ہے ان کو ہم نے چوز کیا اور ان کے لیے اسپیسیفکلی کاؤنٹ کیا کہ بھئی کتنے امپلائیز ہیں. پتہ لگا 4 امپلائیز ہیں اور سیلری کو ایڈ اپ کر کے اس کو ڈیوائڈ بائی 4 کر دیا تو آپ کے پاس ایوریج سیلری کیلکولیٹ ہو گئی. سملرلی ایک اور ویلیو جو ڈپارٹمنٹ نمبر میں اکر ہو رہی تھی وہ ڈپارٹمنٹ نمبر 4 تھی. تو ڈپارٹمنٹ نمبر 4 کی ساری جو روز تھی ان کے اوپر سیم آپریشن پرفارم ہوا کہ ان کے لیے کاؤنٹ بھی کر لیا اور ان کی ایوریج بھی کیلکولیٹ کی. اینڈ سملرلی فار ڈپارٹمنٹ نمبر 1 تو آپ کو پتہ ہے گا ڈپارٹمنٹ نمبر 1 میں ایک امپلائی کام کرتا ہے اور اس کی ایوریج سیلری از 55,000.